ایک زمانے میں دیہی علاقوں کی رولنگ پہاڑیوں میں واقع ایک چھوٹے سے فارم پر دو بہنیں سارا اور ایملی رہتی تھیں۔ وہ سب سے اچھے دوست تھے اور سب کچھ ایک ساتھ کرتے تھے۔ انہوں نے کھیت کے جانوروں کی دیکھ بھال کی، باغ کی دیکھ بھال کی اور گھر کے کاموں میں اپنے والدین کی مدد کی۔ وہ جن جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے ان میں سے ایک سنی نامی ایک خوبصورت مرغی تھی۔ سنی ایک خوش اور صحت مند مرغی تھی، چمکدار سنہری پنکھوں اور بھوری آنکھوں والی۔ اسے کھیت میں گھومنا، گندگی میں کھرچنا اور خوشی سے جھومنا پسند تھا۔ ایک صبح سارا اور ایملی چکن کے کوپ میں سونے کا انڈا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ انڈا ایک گہرا بھرپور سونے کا تھا اور صبح کی روشنی میں چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ واہ، سارا نے کہا، اسے دیکھو۔ میں جانتا ہوں، ایملی نے کہا، یہ خوبصورت ہے۔ بہنوں نے احتیاط سے انڈے کو اٹھایا اور اس کا جائزہ لیا۔ یہ بھاری اور ہموار تھا اور اسے لمس سے گرم محسوس ہوتا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، سارا نے کہا۔ شاید سنی نے اسے بچھایا ہو، ایملی نے کہا۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ وہ جانتے تھے کہ سنی ایک خاص مرغی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ سونے کے انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سنی سونے کے انڈے دیتی رہی۔ بہنیں بہت خوش ہوئیں اور بازار میں انڈے بیچنے لگیں۔ سونے کے جادوئی انڈے خریدنے کے لیے لوگ چاروں طرف سے آئے اور بہنوں نے اس رقم کو اپنے فارم کو بہتر بنانے اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ سونے کے انڈوں کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور جلد ہی سنی کو دیکھنے اور اس کے انڈے خریدنے کے لیے لوگ ہر طرف سے آنے لگے۔ بہنیں اس بات پر خوش ہوئیں اور انہوں نے انڈے بیچنے کے لیے فارم کے گیٹ پر ایک چھوٹا سا سٹینڈ بنا لیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، بہنیں امیر سے امیر تر ہوتی گئیں۔ وہ فارم کے لیے نیا سامان خریدنے کے قابل تھے اور انہوں نے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے کچھ اضافی مدد بھی لی تھی۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ بہنیں دوسروں کی مدد کرنے کے قابل تھیں۔ انہوں نے مقامی فوڈ بینک میں رقم عطیہ کی اور انہوں نے ایک ضرورت مند خاندان کی کفالت بھی کی۔ سنی مشہور ہو گئی اور بہنیں اس سے اور بھی زیادہ پیار کرتی تھیں۔ وہ پورچ پر بیٹھ گئے، پھولوں سے گھرے ہوئے، اور سنی کو فارم کے ارد گرد خوشی سے گھومتے دیکھا۔ سونے کے انڈے بہنوں اور ان کے فارم میں خوشحالی اور خوشیاں لائے۔ وہ اس کے جادوئی تحفے کے لیے سنی کے شکر گزار تھے اور انہوں نے اس کی اچھی دیکھ بھال کو یقینی بنایا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، بہنیں سونے کے انڈے بیچتی رہیں اور منافع کماتی رہیں۔ وہ کبھی نہیں بھولتے تھے کہ ان کی خوش قسمتی کہاں سے آئی ہے، اور وہ ہمیشہ سنی کو اس کے جادوئی تحفے کے لیے شکریہ ادا کرنے کو یقینی بناتے تھے۔ ایک دن ایک عقلمند بوڑھا آدمی کھیت میں آیا۔ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے جادوئی سنہری انڈوں کے بارے میں سنا تھا۔ میں سنی کو دیکھنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ بہنوں نے بوڑھے کا استقبال کیا اور اسے سنی سے ملنے لے گئے۔ بوڑھے نے سنی کو غور سے دیکھا اور پھر بہنوں کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ مرغی خاص ہے، اس نے کہا۔ اس کے پاس ایک تحفہ ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہم جانتے ہیں، سارا نے کہا۔ وہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ ہاں، بوڑھے نے کہا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سنی میں ان لوگوں کے لیے خوشحالی اور خوشی لانے کی طاقت ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بہنیں حیران رہ گئیں۔ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ واقعی؟ ایملی نے پوچھا۔ ہاں، بوڑھے نے کہا۔ سنی ایک جادوئی مرغی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش اور خوشحال بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ بہنیں بہت خوش تھیں۔ وہ ہمیشہ جانتے تھے کہ سنی خاص ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنا طاقتور جادو ہے۔ اس دن سے بہنوں نے سنی کا اور بھی بہتر خیال رکھا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے بہترین کھانا اور صاف ترین پانی ملے، اور وہ ہر روز اس کے ساتھ گھنٹوں گزارتے تھے۔ وہ مزید امیر اور خوش ہو گئے اور وہ اور بھی زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے۔ سونے کے انڈے آتے رہے اور بہنیں خوشی سے زندگی بسر کرتی رہیں۔
सुनी की जादुई ताकत और उसके सुनहरी अंडों की बदौलत प्रेबे